اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم NGV's آرٹس کامرس اینڈ سائنس کالج مالیگاؤں سٹی ڈپارٹمنٹ آف اردو اینڈ پرشین کی جانب سے میں پروفیسر سعدیہ پروین نہال احمد آج آپ لوگوں کے سامنے علامہ اقبال کی حیات اور شخصیت کے چند پہلوؤں کو نظر میں لانا چاہوں گی۔ تو دیکھتے ہیں ہم آج علامہ اقبال کی حیات کے بارے میں۔ علامہ اقبال کشمیری برہمنوں کے قدیم خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تقریباً 200 سال پہلے آپ کے دادا داخل اسلام ہوئے اور کشمیر سے سیالکوٹ میں سکونت اختیار کی اور تاحیات یہیں پر رہے۔ علامہ اقبال کی پیدائش 9 نومبر 1877 کو پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں ہوئی۔ اقبال تربیت کے لحاظ سے بہت خوش قسمت ثابت ہوئے۔ ان کے والدین بلند اخلاق کے حامل تھے۔ ان کے والد محترم نور محمد صوفی تھے۔ ان کی مذہبی اور روحانیت کے چرچے اطراف کے علاقوں میں بھی پھیلے ہوئے تھے۔ اس روحانیت کے اثرات اقبال کی سیرت پر بھی پڑے اور یہ اثرات زندگی بھر قائم رہے۔ تلاوت کلام پاک سے متعلق ان کے والد محترم اس بات کی نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا، جب تم کلام پاک پڑھو تو یہ سمجھو کہ قرآن مجید تم پر اترا ہے، یعنی خدائے تعالیٰ تم سے کلام کر رہا ہے۔ علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں ہی ہوئی۔ قدیم طرز کے مکتب میں ان کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ عربی اور فارسی کی تعلیم سید میر حسن سے حاصل کی۔ طالب علم کے زمانے میں داغ دہلوی سے اپنے کلام پر اصلاح لیا کرتے تھے۔ داغ کو بھی ان کی اصلاح کرنے پر، ان کے کلام پر اصلاح کرنے پر فخر حاصل تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں انہوں نے علامہ اقبال کو خط کے ذریعے آگاہ کیا کہ آپ کے کلام میں گنجائش نہیں ہے۔ اقبال نے اعلیٰ تعلیم لاہور گورنمنٹ کالج میں حاصل کی اور وہاں پر ان کی ملاقات پروفیسر آرنلڈ سے ہوئی، جو کہ فلسفے کے ماہر استاد تھے۔ اقبال نے BA میں امتیازی درجہ حاصل کیا اور MA اول پوزیشن سے کامیاب کیا۔ 1905 میں علامہ اقبال انگلستان چلے گئے اور وہاں پر کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہوئے۔ وہاں پر ان کی ملاقات فلسفے کے ماہر میگاٹیگارڈ سے ہوئی۔ اسی طرح سے پروفیسر براؤن، نکلسن اور سارلی سے بھی انہوں نے استفادہ حاصل کیا۔ جرمنی میں میونخ یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف فلسفی کی ڈگری بھی انہوں نے حاصل کی اور اسی طرح سے قانون میں بیرسٹری کا اعلیٰ امتحان بھی پاس کیا۔ عارضی طور پر انہوں نے لندن یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر کی حیثیت سے اپنی خدمات کو انجام دیا۔ جب وہ 1908 میں واپس ہندوستان آئے تب ان کی زندگی کا عملی آغاز ہوتا ہے اور وہ لاہور ہائی کورٹ میں وکالت کا آغاز کرتے ہیں۔ 1922 میں سر کا خطاب انہیں دیا گیا۔ 1926 میں صوبہ پنجاب مجلس قانون ساز کے رکن متعین ہوئے۔ 1928 میں مدراس گئے۔ اسلامی افکار کی تشکیل جدید کے موضوع پر انہوں نے اہم خطبات دیے۔ 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی حیثیت سے الہ آباد کے اجلاس میں تاریخی خطبہ بھی پڑھا۔ ہسپانیہ، ترکی، فلسطین وغیرہ ممالک کی سیر کی۔ 1932 میں افغانستان گئے۔ 1935 میں پنجاب کے صوبائی مسلم لیگ کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ 1933 میں اقبال نے افغانستان کا سفر کیا۔ تب اسی سفر کے دوران دور آخر کی مثنوی زبور عجم میں اس سفر نامے کا بھی انہوں نے اندراج کیا۔ وہاں سے آنے کے بعد بیماری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حکیم نابینا عبدالوہاب سے علاج کیا، کئی دفعہ فائدہ ہوا لیکن مرض سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل نہیں ہوا۔ آخرکار 21 اپریل 1938 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ وفات کی خبر ملتے ہی لاہور میں کوہرام مچ گیا۔ پنجاب کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں اس عظیم سانحے پر تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبوں نے اس شاعر عظیم کا سوگ بھی منایا۔ علامہ اقبال کو لاہور کی شاہی مسجد میں دفن کیا گیا۔ علامہ اقبال کی شخصیت نہایت ہی اعلیٰ قسم کی تھی۔ ان کی نجی زندگی بھی نہایت ہی اعلیٰ تھی۔ پختہ اسلامی اور مذہبی ممالک کے اتحاد کے حامل تھے۔ اقبال دوسرے مذاہب کے رہنماؤں پر بھی انہوں نے نظمیں لکھی ہیں۔ بانگ درا جب کتاب ہم پڑھتے ہیں تو اس بات کی دلیل ظاہری طور پر ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے مغربی طرز اختیار کرنے کے باوجود اقبال کٹر اسلامی عقائد کے ماننے والے بھی تھے اور قرآن مجید کے عاشق تھے۔ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عقیدت اپنی انتہا کو تھی۔ ان کے اخلاق و عادات درویشانہ تھے۔ طرز معاشرت نہایت سادہ تھا لیکن تکلفات سے پاک
انتہائی خودداری اور غیرت ہر درجہ تھی۔ اقبال بلند پایہ فلسفی اور اعلیٰ پائے کے مفکر تھے۔ ان کا حلقۂ احباب کافی وسیع تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر قسم کے لوگ ان سے ملنے آتے تھے اور اقبال ان کے معیار کے مطابق ان سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ اقبال بلند پایہ شاعر تھے اور بلند پایہ نثر نگار بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تصانیف آج بھی سلیبس میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ شکریہ۔